جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے، داروغہ آ رہا ہے، جنت میں جانے کے بجائے ادھر کیسے آ گئے؟ کون پوچھتا ہے؟ داروغہ جہنم، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ ادھر کیسے آ گئے؟ آیا تو تھا قالوا بلا، آیا تھا۔ وقالوا لو كنا نسمع، دیکھو صرف سمع کا حوالہ ہے، سب سے پہلے سماعت کا حوالہ ہے اور کسی استعداد کا حوالہ نہیں ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع، جی کاش کہ ہم سنتے، اور نعقل، گویا کہ آدمی سنے گا دیکھے گا اس کے بعد فیصلہ عقل کرے گی، یہ آخری درجہ ہے۔ اور جہاں قرآن حکیم میں استعدادات کا تذکرہ ہے، ترتیب کہیں بدلی نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ترتیب بدلی ہے، سماعت، بصارت، دماغ، اس آیت کریمہ میں وہی ترتیب ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم لوگ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو، اللہ نکالتا ہے، تم ایک چیز کا علم لے کر نہیں آتے، ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا، صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی، اور علم کی صلاحیتیں کون سی ہیں؟ کان فرسٹ نمبر پہ، دوسرے پہ آنکھ، اور تیسرے نمبر پہ دماغ۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کسی کو ایسے نہیں دیتا، محنت سے دیتا ہے۔ کان کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا، آنکھ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا، دماغ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا، ایسے کسی کو علم نہیں دیا جاتا، محنت سے علم ملتا ہے۔ شیکسپیئر کا قول ہے، لائک پیپر ون شوڈ میلٹ ان دا پرسیوٹ آف نالج، ایک آدمی کو موم بتی کی طرح علم کے پیچھے پگھل جانا چاہیے۔ جب تک علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھلتا نہیں، کینڈل کی طرح پگھلتا نہیں، تب تک اسے علم نہیں ملتا۔ اور عربی مقولہ ہے، العلم لا يعطيك بعده حتى تؤتيه كلك، علم اپنا ایک ٹکڑا نہیں دیتا جب تک کہ اپنی پوری ہستی نہ لگا دو، پوری ہستی اس کے پیچھے لگا دو تو بڑی بے نیازی سے ایک ٹکڑا دے کر کے بولے لے جا خیرات، لے جا خیرات۔ العلم لا يعطيك بعده حتى تؤتيه كلك، اپنا کل دے دو تو علم بولتے ہیں پوری ہستی مٹا چکا میرے پیچھے، لے جا تھوڑی سی چیز خیرات میں دے دیتا ہوں۔ یہ علم کی شان ہے، علم ایسے نہیں ملتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ جان لو کہ علم جس کے پاس نہیں وہ خدا کو نہیں پہنچا سکتا۔ دلیل ابھی دے رہا ہوں میں، بغیر علم کے نہ تو اسے راستے کا علم ہو سکتا ہے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور نہ تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بے علم چوں شمع باید گداخ کہ بے علم نتوا خدا را شناخت، علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے۔ بے علم چوں شمع باید گداخ، علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے، اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا، کہ بے علم نتوا خدا را شناخت۔ اچھا یہ بتاؤ، سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز کا علم حاصل کرنا ہے؟ کون سی چیز جاننی ہے ہمیں؟ بولو بولو، سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز جاننی ہے؟ توحید نا؟ سن کر کے میں تقلید کے طور پہ میں علم حاصل کرنا ہے پہلے۔ دلیل اس طرح سورہ محمد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا۔ کچھ لوگ ہیں کلمہ پڑھاتے پھر رہے، یہاں کہا جا رہا ہے پھر پڑھنا کافی نہیں ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ طوطے کی طرح رٹا دیا گیا، پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہتے ہیں بہت بڑا تیر مار رہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ طوطے بھی بولتے ہیں، علم حاصل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ فعلم، علم حاصل کرو سب سے پہلے اس بات کا، لا الہ الا اللہ کا۔ فعلم انہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، توحید، سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو۔ دیکھیے علم ضروری ہے توحید کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔
غیر علم کے آدمی کو توحید سمجھ میں نہیں آتی، اور جسے توحید نہیں سمجھی، جس کی سمجھ میں توحید نہیں آئی، جنت میں جائے گا وہ؟ سوال ہی نہیں۔ ایک بات بولوں، کہتے ہیں کہ تقلید تو قرآن سے ثابت ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے، جاننے والوں سے پوچھ لو، سوال کر لو۔ دیکھو یہاں تقلید کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ارے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے، علم ہے۔ کاش کی بخاری پڑھے ہوتے۔ ایک حدیث پاک دیکھو جسے امام بخاری کتاب العلم میں ملا ہے، حدیث طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی احد عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه رواه البخاری في کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں ملائے ہیں۔ کیا ہے اس حدیث پاک کا مطلب؟ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے، یعنی سوال کرنا اگر تقلید ہے تو ابو ہریرہ سب سے بڑے مقلد ہیں۔ صحابی مقلد ہوتا ہے کیا؟ آ رہے کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا، کہا کہ پوچھو، کہا کہ پوچھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی؟ کیا سوال ہے؟ کون سا وہ خوش نصیب آدمی ہوگا، سعید ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی، آپ اس کی سفارش فرمائیں گے اور اسے جنت مل جائے گی۔ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، مسکراتے ہوئے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا۔ کیا معلوم تھا؟ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے تعلق سے تجھ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک عن الحدیث، اس لیے کہ میں نے حدیث پر تیری حرص دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان بتا رہی ہے کہ جو لوگ حدیثوں کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ سب سے اچھا سوال کرتے ہیں، اس سے بہترین سوال اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لما رأیت من حرصک عن الحدیث، حدیث کے اوپر تیری حرص، تیری لالچ دیکھ کر کے میں نے سمجھ لیا تھا کہ اتنا بڑا سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی اور نبی اس کی سفارش فرما اسے جنت مل جائے۔ اب جواب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری سفارش اس خوش نصیب کو حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑھا ہوگا۔ خالصا زبان سے پڑھاتے پھر رہے، پڑھو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ خالصا من قلب، کلمے کا تعلق براہ راست قلب سے ہے، دل سے ہے، صرف زبان سے پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے، دل سے ہے، یعنی اس کا علم حاصل کیجیے آپ۔ اور یہ روایت لا کر کے امام بخاری کتاب العلم میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوال تقلید نہیں ہے، سوال نام ہے علم کا۔ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سوال تقلید ہے غلط سمجھ رہا ہے وہ۔ یہ ہے فقہاء امام بخاری کی۔ امام بخاری کو گالیاں دینے والے بخاری سمجھتے بھی ہیں۔ پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد، اب میں بولتا ہوں، پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ یہ بات ہم لوگ کہنے کے لائق ہے۔ پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو آدمی بخاری پڑھتا ہے اماموں کے اقوال کی تائید کے لیے، تو آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو بخاری کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کو تو بخار آتا ہے، اور جب بخار سر میں چڑھ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ہذیان بکتا ہے، ہذیان بکتا ہے۔ ہذیان سمجھتے ہو؟ اول بول بکتا ہے۔ کبھی امام بخاری کو گالیاں دیتا ہے، کبھی تمام محدثین کو گالیاں دیتا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، علم کی اہمیت۔ بدن انسانی کے 3 حصے کر ڈالو،
3 हिस्से तो दिख ही रहे ना, है ना, 3 हिस्से है ना, बदने इंसानी के 3 हिस्से। अब मैं बोलता हूं, आज़ाए इल्म, आज़ाए अमल, आज़ाए माल। आज़ाए इल्म, इल्म क्या आज़ा? अब देखो, इल्म जिन चीजों से आदमी हासिल करता है, कहाँ है वो? आंख, जबान, कान, दिमाग। हाथ काट दिया जाए, अच्छा मैं पहले ये बता दूं, तो ये इल्म के आज़ा हैं, सुनना, देखना, सोचना, चखना। आज़ाए इल्म फर्स्ट नंबर पे, और आज़ाए अमल हाथ। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहां भी कस्ब का तस्करा करता है ऐदी जरूर लाता है। बिमा कसबत ऐदी को कहने की जरूरत नहीं, हर जगह कस्ब के साथ ऐदी लाता है। इसका मतलब आज़ाए अमल हाथ है दूसरे नंबर पे, उसके बाद आज़ाए माल पेट। क्या गलाजत भरी होती है। थर्ड नंबर पे जिसको हासिल करना चाहिए उसके पीछे आदमी नहीं है, माल के पीछे। माल कहाँ रहता है? इसी वजह से देखो सरमायादार छुपे रहते हैं अंदर, हैं? और क्या कचरा है नीचे, अल्लाह, ये माल है जिनके पीछे आदमी बहुत होते, छुपा हुआ है और गरीब जगह है। और थर्ड नंबर पे पहले आज़ाए इल्म, उसके बाद आज़ाए अमल, उसके बाद आज़ाए माल। और माल कहाँ? गंदगी की जगह पर। अच्छा अब मैं पूछता हूं, हाथ काट दिया जाए, आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं? दोनों हाथ कट जाए, जिंदा रहेगा। दोनों पैर काट दिए जाए, जिंदा रहेगा कि नहीं? किडनी एक निकाल दी जाए, जिंदा रहेगा कि नहीं? हर आधा से कुछ न कुछ निकाल दिया जाए, आदमी जिंदा रह सकता है। गर्दन काट दी जाए तो, पूरी गर्दन काट दिया जाए तो, पूरा हिस्सा निकाल दिया जाए तो आदमी जिंदा रहेगा? मर जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे बदने इंसानी में आज़ाए इल्म को शरफ बख्शा है। इल्म के आज़ा ऊपर है, दिमाग ऊपर, आंखें ऊपर, ज़बान ऊपर, कान ऊपर। आज़ाए इल्म को अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई है कि अपनी आंखों से देख लो कि इल्म की अहमियत क्या है। तुम्हारे बदन के अंदर हमने आज़ाए इल्म को सबसे ऊपर रखा है, लिहाजा इल्म हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। माल का नंबर तीसरे नंबर पे है, और सरमायादार कैसे छुपे रहते देखो, पता नहीं कितना जमा रहता है अंदर, कुछ पता नहीं चलता। इल्म की अहमियत पर तीसरी दलील, जितने अंबिया आए उन्हें मौजूदे दिए गए। मौजूदे दिए गए कि नहीं? हजरत ईसा को कौन सा मौजूदा दिया गया था? चिड़िया बनाते मिट्टी की फूंक देते तो उड़ जाती, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से बोलो, आगे बेइज़्ज़त की कई जगह। हजरत ईसा का कमाल नहीं था, उनका काम सिर्फ मिट्टी से चिड़िया बनाना था। बकिया फूंक मारने के बाद उड़ा देना, फूंक मारने तक उनका काम था, बकिया उड़ा देना ये किसका काम था? आगे बेइज़्ज़त की कैद इसी वजह से। मुर्दे को जिंदा करना होता था तो दुआ करते थे, बस जितना काम था कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, बस जितना काम था उतना करते थे। बकिया खड़ा करना, मुर्दे को जिंदा करना अल्लाह का काम था। अंधे को बीना कर देते थे, कोढ़ी को अच्छा कर देते थे। क्या खाकर आए हो, क्या जमा करके आए हो, तुम्हारी तिजोरी में कितना रुपया बता देते थे। वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना मा तदखिरून, क्या अक्ल, क्या खाकर आए हो और कितना जमा करके आए हो, तुम्हारी तिजोरी में कितना पैसा बता देते थे। क्या इल्म था अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाया। हज़रत मूसा को क्या मौजूदा दिया गया था? सोटा। सोटा डाल देते तो अज़्ज़ा बन जाता था। हा? तो बहुत सारे अंबिया इस दुनिया में आए और हर नबी को कोई ना कोई मौजूदा दिया गया, लेकिन तमाम अंबिया किराम को मौजूदे अमली दिए गए। और आखिरी जो नबी आया कि उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको अमली मौजूदे भी दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा मौजूदा इल्मी मौजूदा दिया गया, कुरान हकीम। सबसे बड़ा मौजूदा आपको दिया गया वो इल्मी मौजूदा है, कुरान हकीम।
آج تک دنیا پریشان ہے اس کی نظیر لانے سے، اور چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے، اور خالی انسان نہیں، جنات بھی مل جائے اور ایک دوسرے کا سپورٹ کریں تو قرآن تو کیا ایک آیت بنانے پر قادر نہیں ہے۔ چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے، علمی معجزہ ہے، عاجز کر دینے والا معجزہ ہے یہ، اور یہ علمی معجزہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، تمام انبیاء کرام کو عملی معجزے دیے گئے۔ عامل جب تک زندہ رہتا ہے تب تک عمل بھی زندہ رہتا ہے، عامل مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله۔ جب تک عامل زندہ ہے تب تک عمل باقی ہے، عامل مر گیا عمل ختم ہو گیا، لیکن عالم مر جائے تو اس کا علم نہیں مرتا، علم زندہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا علمی معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہ علم اور عمل میں فرق ہے، علم باقی رہتا ہے، عمل عامل کے ساتھ رہتا ہے۔ عامل ختم ہوا عمل ختم ہو گیا، لیکن عالم کے مر جانے کے بعد علم ختم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے اوپر جو علم اترا، آپ کو جو علم دیا گیا، قیامت تک کے لیے باقی۔ سمجھ میں آیا علم اور عمل کا فرق؟ تمام انبیاء کرام کو علمی معجزے، عملی معجزے دیے گئے، ہمارے نبی کو علمی معجزہ دیا گیا۔ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل آپ اسی وجہ سے ہیں، وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ اچھا، تمام انبیاء کرام کی دعائیں قرآن حکیم میں دیکھ لیجئے، کسی نے یہ دعا نہیں کی ہے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، کسی کی دعا نہیں۔ نوح نے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، عیسیٰ نے بھی دعا کی، حضرت سلیمان کی دعا ہے، یحییٰ کی دعا ہے، زکریا کی دعا ہے، سب کی دعائیں مذکور ہیں۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی دعا بڑی عجیب و غریب سورۃ طہ میں، وقل رب زدنی علما۔ میرے حبیب میں ایک چیز آپ کو سکھا رہا ہوں، بولتے رہو اس کو، وقل رب زدنی علما۔ اے اللہ، اے میرے رب میرے علم کو بڑھاتے رہنا۔ یہ دعا صرف ہمارے نبی کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے علم کو بڑھاتے رہنا۔ یہ دعا صرف نبی کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نبی کی دعا نہیں ہے اس بارے میں، علم کے بارے میں۔